الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ ترجمہ سن لیجئے، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کے رنگ میں رنگ جائیں۔ جو دین اسلام اس نے ہم پر نازل کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کر اللہ کا رنگ اختیار کر کر اس رنگ میں رنگ جائیں۔ اور یہ ایسا رنگ ہے جو سب سے اچھا رنگ ہے، اور اس سے بہتر رنگ کس کا ہوگا؟ دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین اسلام کے تمام معاملات کو اچھے طریقے سے سمجھیں، اور اس کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کر کر اللہ کو راضی کریں۔ دین اسلام ہمارے خون میں رچ بس جائے، تب جا کر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ بہت ہی بنیادی باتیں ہیں جو دوبارہ سے آپ نے سننی ہیں، ان کو یاد رکھنا ہے، پھر اس پر عمل کر کر اپنی زندگی میں بہتری لے کر آنی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اول، اس بات کا اقرار دل سے کرنا اور زبان سے اس بات کی گواہی بھی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسری بات کیا ہے؟ پابندی کے ساتھ نماز کو پڑھنا۔ تیسری بات زکوٰۃ دینا۔ چوتھی بات حج کرنا، اور 5ویں بات کیا ہے؟ رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اس بنیاد پر آپ کو مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا ہے تاکہ اللہ تعالی ہماری آخرت کو بہتر کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ بڑی حدیث ہے صحیح بخاری ہی کی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، چل رہے تھے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ، یعنی اپنی جان جو ہے وہ مجھے زیادہ پیاری ہے، اس کے علاوہ آپ مجھے ہر چیز سے، ہر شخص سے، ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن میری اپنی جان پہلے ہے، اس کے بعد آپ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔
تو اپنی جان سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ چاہیں گے، تمام لوگوں سے زیادہ چاہیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات جو آپ کے سامنے آئے گی، تو کسی دوسرے کی بات آپ کو اچھی نہیں لگے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اچھی لگے گی، آپ اس کو اپنائیں گے، اس کو اہمیت دیں گے، اس اس کو ہر جگہ پر آپ فوقیت دیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ تمام باتیں رد کی جا سکتی ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ جب محبت اللہ سے سب سے زیادہ ہوگی، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں، ایمان والے اس کے بعد سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے، اولاد سے، باپ سے، بیوی سے، ہر شخص سے زیادہ محبوب ہو جائیں گے، تو آپ بتائیے پھر دین اسلام پر عمل کرنا مشکل نہیں رہے گا۔ اور یہ محبت زبانی محبت نہیں ہوگی، یہ دل سے آپ کو محبت کرنی پڑے گی۔ جب آپ دل سے محبت کریں گے تو جس رنگ کے بارے میں اللہ نے کہا، جو اللہ کا رنگ ہے، وہ رنگ آپ پر چڑھ جائے گا۔ وہ رنگ اتنا خوبصورت ہے، اس کی چمک دھمک ایسی ہوگی کہ وہ دنیا دیکھے گی۔ اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو تمام مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے، تمام کائنات اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ تو اللہ والے بننا ہے، اللہ کی عبادت کیجیے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سے ہمارے وہ تمام اعمال جو ہم اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں وہ قبول فرمائے، اور اگر کوئی کوتاہی ہو جائے، اس میں کوئی غلطی ہو جائے، اس کے لیے اللہ تعالی ہمیں معاف بھی فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم کے بارے میں، ایک مسلمان جو ہم یہاں پر سنتے ہیں کہ ہر آدمی دوسرے آدمی کے بارے میں یہ گمان کرتا ہے کہ بھائی یہ مسلمان نہیں ہے، اس کی تکفیر کر رہا ہوتا ہے، اس کو ایمان والا نہیں سمجھتا، اپنے علاوہ اپنے فرقے میں مگن ہے، اپنے فرقے میں کھویا ہوا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے، اور ہمارے ذبیحوں کو جو ذبح کیا جاتا ہے جانور اس کو کھائے، وہ مسلم ہے، مسلمان ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و امان میں ہے۔ بس جو آدمی اللہ کے عہد و امان میں ہے، تم اس کے ساتھ عہد شکنی مت کرو۔ یہ کس کی بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، رحمت للعالمین کی، ہمارے نبی، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اگر ہم اپنی جان سے زیادہ ان کو محبوب سمجھتے ہیں، تمام لوگوں سے زیادہ انہیں محبوب سمجھتے ہیں، تو پھر یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے مسلم، کون ہے جس نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کا سرٹیفکیٹ کیا ہے، اس کی سند کیا ہے کہ وہ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے سے پڑھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے طرح نماز پڑھے، اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا ذبح کیا ہوا وہ کھائے، وہ مسلمان ہے، مسلم ہے، اور اللہ کے عہد و امان میں ہے۔ اور اللہ کے جو عہد و امان میں ہے جو شخص بھی، تو اس کے ساتھ عہد شکنی نہیں کرنی، یہ حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو کسی کی تکفیر کرتے وقت، کسی کو حقیر سمجھتے وقت، تو یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں، اور یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایسی بات ہے کہ اگر آپ اس کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی تو کبھی بھی ہم سے کسی کے لیے بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور وہ اس بات کی بھی شہادت دے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ کی جو بندی ہیں مریم ان کے بیٹے ہیں، اور اس کا کلمہ ہے جس کو اللہ نے مریم کی جانب ڈالا تھا، اور اللہ کی بھیجی ہوئی روح ہیں، اور یہ کہ جنت اور دوزخ حق ہے، یعنی ان تمام باتوں پر وہ اقرار کر رہا ہے زبان سے، اور اس بات پر وہ ایمان لے آیا ہے، تو اللہ
تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا، چاہے اس کے اعمال کیسے ہی ہوں۔ یہ بات آپ لوگوں کے ذہن میں رہے گی، تو کسی کے بارے میں بھی آپ اپنی رائے جو قائم کر لیتے ہیں وہ پھر آپ نہیں کریں گے۔ بڑا آسان طریقہ کار ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ گواہی جو دے رہے ہیں نا، جو شخص بھی یہ بات کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دائرہ اسلام کے اندر آ گیا، وہ امن میں آ گیا۔ اب اس کے ساتھ زیادتی کرنا کسی بھی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے ہمارے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مزید سن لیجئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس آدمی نے اس بات کی گواہی دی، گواہی کیا، زبان سے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا۔ بتائیے، آپس میں محبت رکھنی ہے بھائی، اتفاق رکھنا ہے۔ دین اسلام جو ہے بڑا آسان ہے، آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا ہم لوگوں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، صحیح بخاری سے مسلم میں ایک روایت ملتی ہے کہ تم کو آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے، سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ لوگوں پر آسانی کرو۔ کسی اور درس میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ پوری حدیث میں بیان کروں گا، لیکن آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ آسانی کرنے والا، صحابہ کرام سے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم سے بھی مخاطب ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، لوگوں پر سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ تو ہمیں آسانی کرنی ہے، وہ آسانی اپنی طرف سے کیا کرنی ہے، نرم ہو جائیں لوگوں کے لیے۔ ان کی مشکلات اگر ہیں، ان کو کوئی تکلیف ہے تو ان کی تکلیفوں کو کم کر دیجئے، ان کے لیے آسانی پیدا کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمارے لیے بھی آسانی پیدا فرمائے گا، اور وہ جو رنگ اللہ چاہتا ہے وہ رنگ ہم پر چڑھ جائے گا، اور رنگ وہ سب سے بہترین ہے۔ اس رنگ کے ساتھ جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو امید ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم و کرم کر کر ہمیں اس جنت میں بھیج دے گا جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔